والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته ولا التعيين إلا الله عز وجل كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. سورۃ النبأ کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں خبر دی ہے یوم الفصل سے. یوم الفصل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہی یوم القیامہ مراد ہے. یوم القیامہ جو ہے اس کا ایک وقت ہے، ایک زمان ہے، مقرر ہے، نہ اس سے زیادہ ہوگا اور نہ اس سے کم ہوگا، اور اس کی تعیین کا وقت جو ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، مسلمہ ہے، اور نصوص قطعیہ سے یہ بات واضح ہے کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. علم غیب جو ہے وہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے اور اپنی مخلوق کے افادے کے لیے، فائدے کے لیے اپنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم پر بعض مغیبات کا اظہار فرما دیتے ہیں، ان کو اطلاع فرما دیتے ہیں. البتہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، اور خاصہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور میں نہ ثابت ہو. تو اس لیے اور خصوصی طور پر یہ 5 چیزیں جو ہیں خمس لا يعلمهن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. لا نبی ولا ملک مرسل ولا ملک مقرب، کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ بھی نہیں جانتا اور کوئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی نہیں جانتا کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا اور کس وقت ہوگا. اس کی تعیین جو ہے حالانکہ وہ معین ہو چکا اللہ کے علم میں، یعنی اللہ کے علم میں تو اجل معدود ہے. اس لیے فرمایا وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم اس کو جو اتنی دیر لگا رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا مگر الا اللہ سبحانہ. باقی ہوتے ہیں اشراط قیامت، یا جیسے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میرا اور قیامت کا معاملہ ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی جیسے اب ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے تو میرے بعد یعنی اب یہ دنیا جو ہے اس کے انقراض کا زمانہ قریب ہے. تو اس کی مراد بھی یہی ہے، یعنی حضور پاک سے جو پہلے گزر چکا ہے وہ زیادہ لمبا ہے، حضور پاک سے قیامت تک کا جو بعد کا دور ہے وہ تھوڑا ہے. اب پہلے کتنا گزر چکا ہے حقیقتاً وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تو اس وقت کس نے تاریخ مرتب کی تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ نہ تاریخ شمسی تھی، نہ تاریخ قمری تھی، نہ تاریخ عیسوی تھی، نہ دنیا کے یہ کیلنڈر تھے، نہ دنیا کے یہ تقویمات تھے، نہ دنیا کے یہ حساب و کتاب تھے، نہ اس قسم کے معلومات کے کوئی ذرائع تھے. اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام آئے اور آہستہ 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 آہستہ
پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، تو پھر بعد میں جب یہ تواریخ مرتب ہوئی ہیں تو ان کے پیش نظر سب کا اندازے لگائے گئے کہ سیدنا ابراہیم کے بھئی اتنے ہزار سال گزر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً اتنے ہزار سال گزر گئے۔ اب جیسے کہ تاریخ مرتب کرنے والے اب چونکہ علوم ترقی کر چکے ہیں اور وسائل بڑے ترقی کر چکے ہیں، جیسے اب بعض لوگوں نے آنے والے 100 سال کے کیلنڈر بھی یعنی مرتب کر دیے ہیں کہ آئندہ جو صدی آئے گی تو اس کا کیلنڈر کیسے ہوگا، جیسے کہ پچھلی صدی کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک حساب لگا لیا ہے۔ اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور حساب لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کہاں یہ چیزیں ایجاد ہوئی تھی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدت دنیا کا بھی صحیح علم کسی کو نہیں، کہ دنیا کی عمر کتنی ہے اس کا علم کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اس کا علم تو تب ہو جب ہمیں قیامت کا علم ہو۔ جب قیامت کا علم نہیں، انتہا کا علم نہیں، تو پوری مدت ہم کیسے نکالیں؟ ایک آدمی 100 سال کے بعد فوت ہو گیا تو ہم نے اندازہ لگایا عمر 100 سال، 80 سال کے بعد فوت ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عمر 80 سال۔ لیکن جب قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس دنیا کی عمر کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا ایک دن ایک وقت معین ہے، میقات ہے، اور اللہ نے اسے معین کر دیا ہے۔ لا یزاد علیہ ولا ینقص منہ، نہ تو یہ ہوگا کہ اور آگے کر دیا جائے، نہ یہ ہوگا کہ اس کو گھٹا کے جلدی لے آئے، یعنی دیر بھی نہیں ہوگی اور پہلے بھی نہیں آئے گا۔ ہر چیز جو ہے اپنے اجل مسمى، اجل محدود، اجل معلوم تک ہوگی۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے اوقات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد اب علامات بیان فرماتی ہیں اور قیامت کے آنے کے واقعات بیان فرماتی ہیں۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی زمرا زمرا، قال ابن جریر یعنی تأتی کل امت ما رسولها كقوله تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن تم آؤ گے افواجن مانا زمرن زمرا، یعنی جماعتیں جماعتیں من کر، جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ آئے گی، اور اسی طرح فرمایا ہر امت جو ہے اپنے مقتدا اور اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گی، تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ بن جائے گی۔ جیسے کہ آپ الحمدللہ خلاصہ درس میں باتیں کچھ سن چکے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آدمی خلاصے میں اجمالی باتیں سن لے، پھر جب تفسیر پڑھے گا تو سب کا باتیں کچھ اس کے دماغ میں دوبارہ دہرا دی جائیں گی، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی رحمت سے بات دماغ میں باقی رہ جائے گی۔ تو اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ یوم قیامت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم دن ہے اور اس میں عجیب احوال، یہ ایک بات یاد رکھ لیں۔ اب مثال کے طور پر کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے، اور اب جو مخلوق قیامت تک پیدا ہوگی یہ امت ہے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھ، کیونکہ اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی رسالت کے بعد رسالت نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت۔ اب جتنی مخلوق قیامت تک پیدا ہوگی وہ سب کی سب کیا ہے؟ امت محمد مصطفیٰ۔ اب اس کے دو قسمیں ہو گئی، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ کیا معنی؟ کہ ان میں سے جنہوں نے کلمہ مبارک نصیب ہو گیا، حضور پر ایمان لے آئے، وہ تو امت اجابت آ گئی، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر رہے، اپنے کفر پہ رہے، امت سے تو وہ بھی نہیں نکلتے، کیونکہ دعوت تو ان کو بھی ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغام نبوت اور رسالت تو ان کو بھی پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو لہذا وہ بھی امت میں تو شامل ہیں، لیکن ان کو امت دعوت کہا جائے گا، ان کو امت اجابہ نہیں کہا جائے۔ اچھا، اب یہ ساری جو مخلوق ہے، کوئی کسی ملک میں مر گیا، کوئی کسی ملک میں مر گیا، جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اپنی اپنی جگہ قبروں پہ کھڑے ہو جائیں گے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعث مبارک جب ہوگا تو مدینہ پاک میں ہوگا، اپنے حجرہ مبارکہ سے، اپنی قبر مبارک سے، اپنے روضہ مبارک میں۔ تو اب کوئی امت ہے کسی ملک میں اور کوئی امت ہے کسی ملک میں اور کوئی امت ہے کسی ملک میں، تو یہ تمام امتوں کو پھر چلا کے لایا جائے گا میدان محشر۔ ہمیشہ ایک بات یاد، اب میدان محشر میں آنے کے بعد پھر تقسیم ہو، کیا مانا کہ پھر ہر امت جو ہے اپنے اپنے نبی کی امت جو ہے وہ علیحدہ کر دی جائے گی کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو علیحدہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو علیحدہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علیحدہ کرو۔ اور اسی کی تائید ہوتی ہے اس حدیث مبارک سے کہ سب سے آپ کو جب دکھایا گیا پچھلی امتوں کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دکھایا گیا حضور کی امت کا، تو ان کے دل میں بھی غبطہ پیدا ہوا کہ کاش میری امت بھی اتنی ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ حتیٰ کہ بعد روایات مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ پورے قیامت میں 120 صفیں بنا دی جائیں، یعنی تمام امت جو ہے ان کو 120 صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ الحمدللہ ان میں 80 تو میری امت ہو اور 40 میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں۔ تو اس لیے اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی ہو۔ اور پھر اب دیکھیں، پھر ایک مرحلہ یہ آ گیا، پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ ساری کائنات ایک صف میں کھڑی ہے۔ پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ بھی ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑی۔ پھر ان کے اندر پھر مومن علیحدہ ہو گئے اور کافر علیحدہ ہو۔ اب پھر کافر جو ہیں علیحدہ ہونے کے بعد، مومن علیحدہ ہونے کے بعد، اب مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، تو پھر ان کی تقسیم ہو جائے گی کہ بھی سب ہر قسم کے گناہ والے کو ایک طرف کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ شرابیوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر شرابیوں کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو زانی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو جواری ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو سود خار ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو حرام کار ہیں، تو پھر قیامت میں اسی کے ساتھ اس کو کھڑا جائے گا۔ المرء مع من احب، ہر آدمی اپنے اپنے ان محبوبوں کے ساتھ، ان جماعت کے ساتھ ہوگا جن کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ قاعدہ ہے، حضور پاک نے مثال بیان فرمائی، میرے آقا نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا تعلق کسی عطر والے دکان سے ہو تو تم اگر عطر نہ بھی خریدو تو اس کے دکان پہ جب بیٹھو گے تو خوشبو تو تمہیں بھی آ جائے گی، تو کم از کم خوشبو تو تم سونگھ لو گے نا۔ اور اگر تمہارا تعلق فرمایا کسی لوہار کے ساتھ ہو جو لوہا گرم کرتا ہے اور بٹھی پھونکتا ہے، اس کے ساتھ جا کر بیٹھو گے، وہ تمہیں جلانا نہیں چاہتا، وہ تو تمہارا دوست ہے اور تم اس کے ساتھ بھی اپنی محبت میں بیٹھے ہو، تو لیکن کبھی وہ جب اپنی پھونک مار رہا ہے تو کوئی چنگاری اڑ کر تمہارے اوپر بھی آ جائے گی۔ اگر چنگاری نہ بھی آئے تو دھواں تو آئے گا، اگر دھواں نہ آئے تو کم از کم اس کی تپش اور گرمی تو محسوس ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہاری صحبت صادقین کے ساتھ ہوگی، اگر تمہاری صحبت صالحین کے ساتھ ہوگی، اگر تم ان کے تمام اعمال کی شکل نہ بھی کر سکے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی تمہارے اوپر اچھے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر تمہاری صحبت نعوذ باللہ طالحین کے ساتھ ہوگی، تمہاری صحبت مجرمین کے ساتھ ہوگی، تمہاری صحبت اہل اہواء اور اہل بدعت کے ساتھ ہوگی، تو انجام کیا ہوگا؟ چاہے تم بدعت نہ بھی کرو لیکن اس بدعت کی وبال اور اثر جو ہے وہ تم پر بھی آئے گا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نہیں چاہتا لیکن اصحاب بدعت میں نعوذ باللہ جا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بدعت نہیں کرنا چاہتا، مجبور ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی دوست کی شادی پہ آ گیا، پھنس گیا، اب کیا کرے؟ شادی میں منکرات ہو رہے ہیں، شادی میں گانے بجانے ہو رہے ہیں، شادی میں لوگ تاش کھیل رہے ہیں، شادی میں لوگ حقے پی رہے ہیں، شادی میں لوگ نعوذ باللہ بنگڑا ڈال رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور شادی میں گالیاں نکال رہے ہیں، اور بڑے بڑے برے افوات اور باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہے اور سوچ بھی رہا ہے کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں۔
لیکن اس بیٹھنے کی وجہ سے کم از کم ہاں اگر اس نے اسی مجلس میں انکار کر دیا، ان پر اعتراض بھی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر تو اللہ بڑا اجر دیں گے۔ لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا دیکھنے والا بھی تو دیکھ رہا ہے، یار مولوی مکی بڑی تقریریں کرتا ہے، آج تو شادی میں بیٹھا تھا۔ بڑے لوگوں کو درس دیتے ہیں، جو اپنے دوست کی شادی آ گئی تو حضرت بیٹھے ہوئے، اپنے کسی بڑے آدمی کی شادی آ گئی، دعوت آ گئی، وہاں تو بیٹھے ہوئے۔ جیسے مثلا کسی بڑے آدمیوں کی پارٹی ہو، اور آج کل تو دعوت کا رواج ہے نا، مسلمانوں نے ترقی یہ کی ہے کہ اب کھانا جو ہے وہ کھڑے ہو کے شروع کر دیا، یعنی انسان سے حیوان بن گئے۔ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ اونٹ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، پتہ نہیں آج کل بیٹھ کے کھاتا ہو، ورنہ عام طور پر یہ تھا کہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور چل لیتا ہے، کھڑے کھڑے کھا لیتا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب بھی کر لیتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ترقی کی ہے ماشاءاللہ 14ویں صدی گزارنے کے بعد کہ پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور کھانا بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ یہ ترقی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے اور ہم بڑے ترقی یافتہ دور میں آ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑی تعویلیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب اتنی کرسیاں ڈالنا، اس طرح ایک چھوٹی سی جگہ پر زیادہ آدمی کھا لیتے ہیں کہ ایک میز پہ کھانا لگا دیا اور جناب کھڑے کھڑے ہر کسی نے پلیٹ ہاتھ میں لے لی، اور بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے اور ایک ہاتھ میں ٹکڑا ہے، اور ایسے جناب جھپٹ رہے ہیں، یعنی عجیب منظر ہوتا ہے، آدمی جب دیکھے بالکل عین حیوانیت کا ایک منظر سامنے ہوتا۔ اچھا اب وہ بیچارہ کبھی پلیٹ چھوڑتا ہے، کبھی پلیٹ رکھتا ہے، کبھی پلیٹ میں بھی اگر سالن زیادہ ہو گیا، اچھا اور ان کو خدا نہ کرے کہ کوئی شوربے والی چیز کھانی پڑ جائے کھڑے ہو کر، تو پھر بڑے عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے کپڑے خراب کیے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، پھر بیچارے رومالوں سے دھو رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، اور منظر ہوتا ہے ایک عجیب۔ اور بعض لوگ پھر اپنی اس بڑائی کو ثابت قدم رکھنے کے لیے بھوکے رہتے ہیں، تھوڑا سا لے لیا کھڑے کھڑے بھی لوگ، تاکہ کھاتے نہیں، گھر آگے پھر مصیبت بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ آگے پھر وہ عذاب گھر میں پورا کرتے ہیں۔ وہاں تو بڑے بن گئے ہیں نا کہ چند چیزیں دو چار خشک لے لی اور جناب کانٹے چھری سے پکڑا اور کھا لیا، اور اس کے بعد گھر آئے تو بھائی اب کھانا لاؤ، نے کہا ابھی تو دعوت پہ گئے تھے، انہوں نے کہا دعوت میں تو ایسے آدمی جاتا ہے بس دکھانے کے لیے، کھلانے والے کا مقصد بھی دکھانا تھا اور کھانے والوں کا مقصد بھی دکھلانا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ انسانیت، تو جن لوگوں کے ساتھ آدمی کی صحبت ہوتی ہے انہی کے آدمی میں اثرات آتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، آپ نمازیوں کی صحبت اختیار کریں، یقینی بات ہے نمازی بنیں گے۔ آپ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، آپ آئیں گے قرآن والوں کی صحبت اختیار کریں گے، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں پھر بھی فرماتے ہیں اپنے ملائکہ سے کہ میرے بندوں کو آج تم نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا اللہ بھیا وہ تو قرآن سن رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ فرمایا اچھا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ اور فرشتے عرض کریں گے اللہ میاں اس مجمع میں ایک آدمی جو ہے وہ قرآن سننے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا، وہ آدمی چونکہ بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا مجبوراً کہ یہ نکلے تو میں بات کروں۔ اللہ نے فرمایا ہا اولئک لا یشقی جلیسہم، یہ میرے قرآن پڑھنے پڑھانے والے بندے ایسے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کسی طرح وہ بیٹھا تھا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں کی صحبت اختیار کریں، ہر وقت اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ ان کے اثرات جو ہیں تمہارے اوپر مرتب ہوں، ان کے اثرات جو ہیں تمہارے اوپر اثر کریں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ پھر قیامت میں ہر جماعت کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کیا جائے گا۔ اچھا ایک منظر وہ آ جائے گا کہ کسی کو بندر کی شکل میں، کسی کو خنزیر کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کسی کو کسی شکل میں اور کسی کو کسی شکل میں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث سے تائید بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام ان کے والد آزر جو ہیں جب ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور حضرت ابراہیم الخلیل اللہ کی درگاہ میں عرض کریں گے کہ میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو آج کے دن میں اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کرے گا، لیکن میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ابراہیم الخلیل آپ آنکھیں بند کر دیں۔ حضرت ابراہیم الخلیل تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے، حکم ہوگا کہ اب دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ایک جانور کی شکل بن چکے ہوں گے۔ فرمایا کافر کو جہنم سے نجات نہیں مل سکتی، میں نے شکل بدل دی ہے کہ چلو لوگ پہچان نہ سکیں۔ اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہ کرم فرمایا۔
تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ مختلف اشکال میں بھی لایا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض بڑے بڑے کافروں کو لایا جائے گا، بڑے بڑے کھانے والے اور بڑے بڑے پیٹوں والے اور بڑے بڑے موٹے تازے، لیکن جب ان کو وزن کیا جائے گا فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پیر بنتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں اور اپنے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ کو وہ بڑے ناپسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض تو اچھے لوگ بھی موٹے ہو جاتے، مانا یہ ہے کہ جن کا کھانے پینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، دن کھانے میں گزرتا ہے، رات سونے میں گزرتی ہے، ہر وقت یا کھانے کا فکر ہے یا پینے کا فکر ہے، ہر وقت اسی بلا میں لگے ہوئے ہیں، جن کے دن جو ہیں وہ گزر رہے ہیں کھانے کے اندر اور راتیں گزر رہی ہیں سونے کے اندر، تو موٹا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو لہذا اس قسم کے موٹے یعنی جو کسب حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے اور بلائیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت میں مچھر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو فرمایا کہ قیامت میں جب نفخ صور ہوگا، اور صور کہتے ہیں اس سینگ کو جس کو عربی میں بوق بھی کہتے ہیں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعض فقیر لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ملکوں میں، یہ خاص طور پہ یہ زیادہ ملنگ ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی وہ سینگ ہوتے ہیں اور سینگ میں آواز نکالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اسی لیے سور کہا اس کو جاتا ہے، یعنی قرن سینگ ہوگا، وہ کیسا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کیا طول و عرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اس میں وہ پھونک ماری جائے گی، جیسے کہ آج بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر مجمع زیادہ ہو تو کوئی سیٹی بجائی جاتی ہے، یا مجمع زیادہ ہو تو آواز دی جاتی ہے کہ فوج تیار ہو جائے۔ اب ساری فوج آواز تو نہیں سن سکتی، تو ایک یعنی ہارن آ گیا، ایک سائرن بج گیا، ساری قوم تیار ہو گئی، اور دوسرے سائرن پہ بھی بالکل الرٹ ہو جاؤ اور تیسرے سائرن پہ بھی مارچ کرو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو گئے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو گئے، پھر سب کو چلا کے میدان حشر میں لے جائیں گے، پھر میدان حشر میں جب جائیں گے پھر تقسیم ہو گئی، بعض لوگ عزت و اکرام سے جائیں گے اور کافر جو ہیں وہ اہانت و ذلت سے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ الاعمش عن نبی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قالوا 40 يوما قالوا 40 شهرا قال بيت قالوا 40 سنة قال بيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا أزما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة يركب الخلق يوم القيامة۔ اب جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارک کی تفسیر میں ایک حدیث مبارک نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار حضور پاک نے فرمایا کہ ما بین النفختین 40، کہ پہلا نفخہ جب ہوگا سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی، جن کو اللہ فنا کرنا چاہیں گے۔ یہ یاد رکھو، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے فنا نہ کرنا وہ فنا نہیں ہوں گی۔ جیسے مثلا جنت فنا نہیں ہوگی، جہنم فنا نہیں ہوگی، اسی طرح جنت کی جو نعمتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی، اور بھی علماء کرام نے چیزیں بیان فرمائی ہیں جن پر فنا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اب پھر وہی مسئلہ مشکل ہو جائے گا کہ جب فنا نہیں ہوں گی اور اللہ فرماتے ہیں کہ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہوگی، فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
کہ ہر چیز فنا ہوگی، تو اب جنت تو فنا نہیں ہوگی، جہنم بھی فنا نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی، تو پھر ان آیات کا اس کے ساتھ جمع اور ربط کیسے بنے؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز قابل ہلاک ہے، یعنی ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، ہر چیز ہلاک ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی ذات ہے جو دائم اور باقی ہے، جس پہ کبھی زوال اور فنا نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی فنا کر دیں، وہ قابل فنا ہے، لیکن فنا نہ کریں، ان کی مرضی ہے، وہ فنا نہ فرمائے، ان کی مرضی ہے کہ ان کو نہ مٹائیں، ورنہ چاہے تو ان کو بھی مٹانے کے قادر ہیں، اور ہر چیز قابل فنا ہے، ہر چیز قابل ہلاک ہے، الا وجہ ربک، اللہ کی ذات ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، الدائم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے بھی اسی کی ذات ہے، اور سب سے بعد میں بھی اسی کی ذات ہے، اور سب سے اعلیٰ بھی اسی کی ذات ہے۔ تو اس لیے سمجھیے، تو حضور نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان 40 کا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور 40 کیا دن؟ اور فرمایا نہ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور 40 مہینے؟ تو نے فرمایا آپ نے انکار کیا۔ تو انہوں نے کہا حضور 40 سال، آپ نے انکار کیا۔ تو معنی یہ ہوا یعنی اس کی بھی تعین نہیں کہ وہ 40 کیا ہوں گے، 40 دن ہوں گے تو وہ دن کتنے لمبے ہوں گے، اگر 40 مہینے ہوں گے تو وہ مہینے کتنے لمبے ہوں گے، اگر 40 ہفتے ہوں گے تو وہ ہفتے کتنے لمبے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے چپ فرمایا کہ بھئی ان کے درمیان فرق تو 40 کا ہوگا۔ اب 40 کی تفصیل اس حدیث مبارک میں بیان جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا، بعض علماء کرام نے دوسری روایات کو سامنے رکھنے کے بعد، اور بعد میں فرمایا کہ 40 دن کا ہوگا لیکن وہ دن بڑا ہوگا، بعض علماء کرام نے یوں بھی فرمایا۔ بہرحال اصل وجہ یہ ہے کہ جب نفخہ اولا ہوگا تو ساری چیزیں فنا، تو آسمان کے سورج چاند وغیرہ سب تو ختم ہو گئے، اس لیے وہ نظام تو رہا نہیں جو دنیا میں نظام تھا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، پانچواں آ گیا۔ وہ نہ چاند رہا، نہ سورج رہا، نہ ان کا دور رہا، نہ چکر رہا، نہ دن رہے، نہ ایام رہے، نہ مہینے رہے، نہ سال رہے۔ اس لیے ایک مدت جو ہے بغیر معلومہ ذکر کر دی گئی۔ اچھا، اور اسی میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی صراحت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کے ہر امر میں، اللہ کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ضرور ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، انبیاء کو نبوت ملتی ہے تو کتنے عرصے کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ اچھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کتنا عرصہ رہیں گے؟ 40 سال۔ ان سے پہلے مہدی آئیں گے تو وہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ 40 سال۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب کہ ایک نطفے کا جو تغیر ہوتا ہے بندے کے بدن میں، وہ بھی ہر 40 دن کے بعد ہوتا ہے کہ نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، فکسونا العظام لحما، 40۔ اچھا، اسی طریقے سے آیا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، آدمی یعنی اپنی کمال کی مدت کو تب پہنچتا ہے جب اس کی عمر 40 سال ہوتی۔ اور اسی طریقے سے آیا جو آدمی 40 حدیثیں حضور پاک کی یاد کر لے تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی عدد آیا 40۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، وہاں بھی 40۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں آیا کہ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بری فرما دیتے ہیں۔ تو اس عدد میں اللہ کے علم میں ضرور کوئی حکمتیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بعض علماء بھی، اور جیسے تبلیغی جماعت کے بزرگ بھی، وہ بھی کہتے ہیں بھی 40 دن لگاؤ، کم از کم 40 دن لگاؤ۔ تو میرے خیال میں ان کا بھی انہی آیات و احادیث پہ نظر ہے، اسی پر ان کی نظر ہے، اور اسی سے انہوں نے کچھ اندازہ لگایا ہے کہ اتنے دن میں آدمی بدلتا ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے کہ اللہ نے اگر ہر جگہ یہ 40 کو ترجیح دی ہے تو کوئی اس میں حکمت تو ضرور ہوگی۔ کہیں آپ نے 40 سال فرمایا تو 40 ہیں، اور دن ہیں کہیں تو 40 ہیں، اور حدیثیں یاد کرنے کا حکم ہے تو 40 ہے، اور اسی طریقے سے نطفے کے اندر جو تغیرات ہیں ان کے لیے بھی 40 ہے،
اور مدت نبوت جو ہے وہ بھی، عمر نبوت ملنے کی وہ بھی 40 ہے. تو اسی سے میرے خیال میں بہرحال چونکہ مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا جانے کا، اور نہ ہی اس موضوع پر کسی بڑے عالم بزرگ سے کبھی بات کرنے کا موقع ملا، یعنی میرا ایک اندازہ ہے کیونکہ ان میں بڑے اہل اللہ شامل ہیں، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء شامل ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی نظر شاید انہی چیزوں پر ہوگی کہ جب کسی آدمی کو ہم گھر سے کاٹ لیں گے، اس کے ماحول سے کاٹ لیں گے، اس کے معاشرے سے اس کو کاٹ لیں گے، اور 40 دن کے لیے اس کی صحبت بدل جائے گی، اس کا کھانا بدل جائے گا، اس کی جگہ بدل جائے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا، اس کا چلنا پھرنا بولنا بدل جائے گا. اب وہ چلے گا تو سنت کے مطابق چلے گا، اب نماز پڑھے گا تو سنت کے مطابق نماز پڑھے گا. پھر وہ باقاعدہ دعائیں یاد کراتے ہیں کہ مسجد میں جائیں تو یہ پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح جب آپ واپس آ جائیں تو یہ سنت کے مطابق دعائیں پڑھیں، سنت کے مطابق مسواک استعمال کریں، سفر میں سنت کے مطابق سرما استعمال کریں. اور فلاں وقت میں آپ نے سو جانا ہے، فلاں وقت میں آپ نے اٹھنا ہے. تو قدرتی طور پر پھر اس آدمی میں انقلاب آتا، اس آدمی میں تبدیلی آتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب اپنے معاشرے میں ہو نا، اس کی اصلاح بڑی مشکل ہے. ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، نہ میرے کہنے سے آپ نے کبھی چھوڑا ہے نہ آئندہ دیکھیں گے. یہ تو اللہ توفیق دیتا ہے پھر آدمی کو ہدایت دی. یعنی مثلا آپ نے 1.5 گھنٹہ قرآن سنا، ماشاءاللہ آپ دل میں قرآن ہے، دماغ میں ہے، نماز پڑھی، خیال ہے. گھر میں گئے تو بیگم نے کہا کہ آج تو بڑی اچھی پکچر آئی، میری ایک سہیلی لائی تھی، بڑی اچھی پکچر ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پکچر بھی لگا دو اور کھانا بھی لگا دو، کھانا بھی کھاتے رہیں اور یہ سامنے زیارات بھی ہم کرتے رہیں. ہاں جی فائدہ ہوگا نا، بھی کھانا بھی جلدی ہضم ہوگا نا. کھانا بھی جلدی ہضم ہوتا رہا اور اس کے بعد جناب 2 کام ہو گئے کہ کھانا بھی حضرت کھا رہے ہیں. اس طرح کا خیال کبھی دین میں نہیں آیا، اس طرح کا خیال حضرات کو کبھی دین میں نہیں آیا. اچھا اور ویسے کھانا کھا رہا اور کوئی بیچارہ مولوی بول پڑے کہ یار عجیب آدمی ہے، کھانے میں بولتا ہے. کھانے کے وقت میں تو بولنا منع ہے. اس وقت ان کو بڑے مسئلے یاد ہوتے. مولوی آدمی غریب بیچارہ اگر بھول کر کبھی دائیں ہاتھ پہ تھوک بھی ڈال دے تو کہیں دیکھو عجیب پاگل مولوی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا ہم نے کس طرح، یہ کیسا مولوی بنا ہو. لیکن اپنے اندر جو بلائیں ہیں وہ تو کبھی نظر ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 1 گھنٹہ قرآن سنا اور 3 گھنٹے جا کے فلم دیکھی، اور قاعدہ یہ ہے کہ حرام زیادہ اثر کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ حرام جو ہے وہ حلال سے زیادہ اثر کرتا ہے اور غالب آ جاتا. کیا معنی؟ مثلا یہ ایک دیکھو جگ پانی کا بھرا ہوا ہے، اس میں اگر ایک قطرہ نعوذ باللہ پیشاب کا ڈال دو تو پلید ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ تو اب ایک قطرہ جو ہے وہ جگ پر غالب آ گیا. تو 3 گھنٹے جو آپ نے VCR پہ فلم میں لگا دیے تو وہ تو غالب آ گئے، تقریر تو ادھر کی ادھر نکل گئی نا. آپ جیسے کورے تھے ویسے کے ویسے کورے ہو گئے. جب یعنی آپ سوئے تو اب آپ کے دماغ میں وہ فلم سٹار ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ طوائفیں ہیں، وہ فحاشی ہے، وہ اریانی ہے، وہ تخیلات ہیں. وہ قرآن تو ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں رہ گیا. لیکن جب آپ کو 40 دن کے لیے وہ نکال لیا گیا کسی مقصد کے لیے کہ اب آپ رات کو جاتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، کیونکہ انہوں نے ہوٹل میں تو جانا نہیں. انہوں نے کہا جی مسجد میں سوئیں. اصحاب صفہ بھی مسجد میں سوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جب تک مسافر تھے تو مساجد میں سویا کرتے تھے. انہوں نے کہا جی رات کو ہم نے تو مسجد میں سونا. اب انہوں نے کہا جناب کھانا بھی پکانا ہے، ایک آدمی دال لے آئے، ایک گوشت لے آئے، ایک پانی لے آئے، ایک آگ جلائے، ایک پکائے، ایک تقسیم کرے. اب جناب ڈیوٹیاں بھی بدل رہی ہیں. اب رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں تہجد کے لیے، سب اٹھ رہے ہیں تو آپ بھی اٹھیں گے، آپ بھی وضو کریں گے، آپ بھی تہجد پڑھیں گے. تہجد کے بعد کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے آگے رو رہا ہے اور سب کے لیے رو رہا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرما دے اور پوری امت اسلام پہ رحم فرما دے، تو لازمی بات ہے کہ تبدیلی آئے گی. بہرحال مجھے تو کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں نے اللہ کی رحمت سے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے تبدیل ہوئے ہیں. ہزاروں لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے سود خار، بڑے بڑے جناب سرمایہ دار اور بڑے بڑے متکبرین اور بڑے بڑے اکڑ خان اور بڑے بڑے اکڑ فون کرنے والے لوگ ایسا دیکھا ہے کہ سیدھے ہو
بڑے بڑے ڈگریوں کے ڈاکٹر ہیں جناب، دیکھیں ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، سنت کے مطابق پگڑی ہے، مسواک جیب میں رکھا ہوا۔ اب بھی ایک ڈاکٹر صاحب یہاں رہتے ہیں، وہ ان کا بھی اس جماعت سے تعلق ہے، ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مکے میں تو شاید اب نہیں ہے، تبدیل ہو گئے، کسی دوسرے شہر میں چلے گئے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہارٹ کے، ماشاءاللہ جناب منور چہرہ ہے، اتنی داڑھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے 5 سال دیار کفر میں گزارے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اور اس جماعت کی اصلاح کی برکت ہے کہ میری تہجد بھی وہاں کبھی نہیں چھوٹی۔ ہم تو مکے میں رہ کر فرض نہیں پڑھتے، ہم مکے مدینے میں رہ کر فرض نماز بھی نعوذ باللہ ادا نہیں کرتے، حرمین الشریفین میں رہ کر بھی ہمیں فرائض جو فرض پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کو بہت بڑا اڑنے لگ گیا ہوں۔ لیکن کمال تو اس آدمی کا ہے نا جی کہ کفر کے ملک میں رہے، اریانی اچھا پھر ڈاکٹر ہے اور کافروں کی اسپتال میں ہے، وہاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لباس ہے عورتوں کا اور جو ان کا تمدن ہے، جو چلن ہے، وہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ اچھا، اور وہ کہے بیچارہ کہ میرے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی وضو کرنا پڑے تو پانی کا کیا ہوگا، تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی بوتل پانی کی گاڑی میں ساتھ رکھتا کہ بھائی کسی وقت بھی اگر انسان ہے ضرورت ہو جائے تو مجھے پانی نہیں ملے گا، چونکہ وہاں تو پانی کے بجائے شراب پیا جاتا ہے نا، پانی کا تو تصور ہی نہیں، وہاں پانی کا کیا تعلق ہے، وہ تو کھانے میں شراب پیتے ہیں، ان کا کیا ہے پانی کے ساتھ، وہ تو پانی وانی کو استعمال کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے، بندوں کے لیے کام نہیں آتا ان کے ہوٹلوں میں آپ پانی مانگیں، پانی مہنگا ہے اور شراب سستی ہے۔ تو جس ملک میں یہ عالم ہو جائے، اسی طرح اب ہمارے مسلمان ملکوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ آٹا مہنگا ہے اور لڑکی سستی، تو وہاں پھر گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، وہاں پھر جناب اللہ معاف فرمائے اریانی اور فحاشی نہیں ہوگی، لوگ ڈاکے قتل نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، پھول پہنائیں گے، بھوکھا آدمی پھر جو مرضی آئے کرے گا، بھوکھا آدمی جب اس کو بھوک ستائے گی تو جو مرضی آئے وہ کرے گا، پھر اس لیے اس نے بھی تو کسی طرح روٹی کمانی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ ہمیں بھی اچھے لوگوں کی سنت اور نصیب فرمائے۔ باقی ہر آدمیوں میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خطائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مسائل میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تمام کے تمام آدمی جو ہیں وہ خطا سے پاک نہیں ہوتے، اس لیے حضور نے فرمایا کلنا خطاؤن، آپ نے فرمایا ہم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا اچھے گناہگار وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، تو اگر ان میں بھی کوئی غلطیاں ہوں اللہ ان کی ہدایت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے۔ بہرحال بھائی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ لوگوں کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، یہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ مجھ سے بھی کام لے لے، اللہ چاہے تو چڑیا سے کام لے لے، اللہ چاہے تو کسی ممولے سے کام لے لے، اور اللہ چاہے تو شاہین سے کام نہ لے، اللہ کی مرضی ہے، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے لے۔ میں آپ کو دیانتداری سے ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھا رہا ہے، دوسرا آدمی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، تیسرا آدمی کسی کو کریمہ پڑھا رہا ہے، چوتھا آدمی کسی کو تعلیم الاسلام کی اردو کتاب پڑھا رہا ہے، پانچواں آدمی کسی کو بیٹھ کے قرآن شریف ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی آدمی دورہ حدیث پڑھا رہا ہے، تو جو کوئی آدمی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی کسی دین کی جماعت سے جڑا ہوا ہے، ان سب کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اس فتنے کے دور میں ایسے بھی ہیں کہ دین میں لگے تو ہیں، اگر ان میں کچھ ٹیڑھا پن ہے تو اللہ سیدھا کر دیں گے، اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو اللہ صراط مستقیم پہ لے آئیں گے، لیکن ان لوگوں سے تو بہتر ہیں، کیونکہ آج اتنا ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر آدمی مادیت کا شکار ہے، ہر آدمی دولت کی دوڑ میں مبتلا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بڑے بڑے VCR ہوں، بڑی بڑی فلمیں ہوں، میرے گھر کے اندر گاڑی ہو، کار ہو، میرے گھر کے اندر فیشن ہو، میرے گھر کے ہر لڑکی کا یہ دماغ ہے کہ میرے پاس فیشن کی یہ چیزیں ہوں، ہر آدمی اسی دوڑ میں پڑے۔ تو اس دور میں اگر کوئی آدمی ان جہنم سے نکل کر بھی خدا کا نام لیتا ہے تو اس لیے اس کے خلاف اعتراض نہ کیا کریں، ان کو گالیاں نہ دیا کریں، ان کو برا بلا نہ کہا کریں، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو تم خود اچھا کام شروع کر دو، تم خود اچھا کام شروع کر دو۔ جیسے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دو نوجوان کالجوں کے پڑھے لکھے تھے، وہ ان کی خدمت میں گئے اور جناب انہوں نے جا کر
مولوی صاحب کو جناب پکڑ لیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا آپ نے یہ مدرسہ بنا رکھا ہے, یہ بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں, ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے, کسی کو صرف پڑھا رہے ہیں, کسی کو ڈیف پڑھا رہے ہیں, کسی کو فارسی پڑھا رہے ہیں, کسی کو آپ کریمہ پڑھا رہے ہیں, کسی کو آپ قرآن شریف کا ترجمہ سیدھا سادہ پڑھا رہے ہیں, اور 12-13 سال کے بعد یہ آدمی نکلتے ہیں بیچارے, تو کیا کریں؟ نہ ان کو نوکری ملتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے, نہ ان کو کوئی تنخواہیں ملتی ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے. تو ان بزرگ بڑے اللہ والے تھے, انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھ سے میں بوڑھا ہو گیا, میرا دماغ بھی بوڑھا ہو گیا, مجھ سے جو ہو سکا وہ میں کر رہا ہوں, اور جو کام میرا آپ کو غلط نظر آتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے, وہ آپ شروع کر دیں. جو آپ میری غلطی نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے کہ آپ کو میری غلطیاں ساری نظر آ گئی. تو اب جب آپ کام کریں گے تو وہ تو سیدھا ہوگا نا, اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں, تو آپ وہی سیدھا شروع کر دیں تاکہ آپ کے پاس تو لوگ اچھی تربیت حاصل کریں. اب جناب چپ. انہوں نے کہا میرا بھائی پھر جو میں ٹیڑھا میڑھا کر رہا ہوں میرا اللہ قبول فرما لے. تو اصولی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اعتراض کرنا, ایک ہوتا ہے صرف تجاویز دے دینا کہ دیکھو جی یہ پرانے وقت کے خیالات کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے جدید علوم پڑھائیں, ان کو چاہیے ریاضیات پڑھائیں, ان کو چاہیے یہ کمپیوٹر پہ درس دیں, ان کو چاہیے کہ جناب دنیا کو انگلش لغت کے مطابق تعلیم دیں, ان کو چاہیے کہ اب جو نئے نئے نصاب, بھائی وہ نیا کام تم شروع کر دو, ان کو کیوں کہتے ہو؟ تم شروع کر کے تجربہ کر کے دنیا کو دکھاؤ, تاکہ جب تم کرو گے اور اس میں لوگ صحیح ترقی کریں گے تو ہم تمہارے پیچھے آ جائیں گے, ہم بھی اسی طرح شروع کر دیں. اس لیے بلا وجہ کسی پہ اعتراض کر دینا بڑا اچھا, بڑا آسان ہے. گھر بیٹھا مونچھ پہ ہاتھ پھیرا اعتراض کر دیا نا. اعتراض آدمی دیکھو نا جی, کھانا پکاتے ہیں, اور ایک آدمی نے مجھے سنایا کہ ایک دن میں اپنی بیوی سے جھگڑ پڑا. روٹی جو بیچاری نے پکائی شاید, تو اس میں کچھ جل گئی روٹی اور کچھ وہ ٹیڑھی بینڈی شاید ہو گئی یا کیا ہوگی. کہتے ہیں پتہ نہیں خدا جانے مجھے کیا خیال آیا کہ میں بگڑ گیا بیوی سے کہ کیسے روٹی پکاتی ہو, دیکھتی نہیں ہو ادھر مٹی لگی ہوئی ہے اور ادھر جل گئی ہے, اور مجھے تم نے انسان سمجھا ہے, انسان ہے. غصے میں آ گیا. تو بیوی بڑی سمجھدار تھی, وہ ساری باتیں سنتی رہی, روز نے کوئی بات. دوسرے دن جب کھانے کا وقت آیا تو وہ آ گئی بیگم صاحب. اس نے کہا مولوی صاحب ذرا 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں. مولانا آ گئے. انہوں نے کہا کوئی ضروری بات کہتی ہوگی بیگم. اس نے کہا میں نے آٹا تیار کر کے گوند کر کے رکھ دی, اب ذرا آپ مہربانی کر کے مجھے اچھی روٹی پکا دیں تاکہ آئندہ میں اسی طرح پکایا کروں. آپ مہربانی فرمائیں, ایک روٹی مجھے بطور نمونہ, بطور ماڈل, چونکہ اتنے آپ سمجھدار ہیں, آپ نے جو کل اعتراض کیے ہیں, غلطیاں جو نوٹ کی ہیں, آپ تو اچھی بنانا ضرور جانتے ہوں, تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے 1-2 روٹیاں جو ہے نا ذرا اچھی لگا دیں. مولوی صاحب فرماتے ہیں میں کھڑے کھڑے پسینہ ہو گیا. کہا حقیقت ہے میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کہا بات ٹھیک ہے, ایک روٹی پکانا واقعی بڑا امتحان ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آج تو مولوی صاحب روٹی آپ نہیں پکانی, آج تو میں آپ کے ہاتھ کی پکی ہوئی کھاؤں گی اور میں سیکھوں گی کہ روٹی کیسے پکتی. جناب جب مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے روٹی پکانی پڑی نا, وہ کہتے ہیں میرا پہلا اور آخری دن میں نے توبہ کر. میں نے کہا اللہ میاں نے واقعی عورت کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے اور مردوں کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے. واقعی جو کام تم لوگ کر سکتے ہو ہم نہیں کر سکتے, جو کام ہم کر لیتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے وظائف تقسیم کر دیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام اور رحمتیں ہوں, فرماتی ہیں حضور پاک نے کبھی کھانے پہ اعتراض نہیں کیا. آپ کے سامنے جو رکھ دیا انہوں نے کھا لیا, اگر پسند نہیں آیا چھوڑ دیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آج یہ کیسے ہے اور مرچ زیادہ تھی یا کم ہے, نمک زیادہ تھا یا کم ہے, روٹی کچی تھی یا پکی ہے, گوشت زیادہ گلا گیا ہے یا کم گلا ہے, اور گوشت کو آپ نے پہلے اچھی طرح صاف نہیں کیا ہے, اور بوٹی آپ نے گول نہیں بنائی ہے, اور کباب کا جو تھا وہ ذرا زبان کو چٹخارا صحیح نہیں آیا, مسالہ آپ نے ٹھیک نہیں ڈالا ہے, اور آپ نے شامی تو ایسے بنا دیے ہیں جیسے کو مٹی پتھر لگا دیا ہو, آپ نے تو اس کو اچھی طرح گھسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی لطافت پیدا ہوتی. جو آ گیا تناول فرما لیں, اور جو اگر پسند نہیں آیا رکھ دیں, کہ اللہ کی نعمت پہ اعتراض نہیں فرمایا کبھی نے. تو وجہ کیا تھی کہ یہ درس تھا ہمیں کہ ہمیں تو ایسی باتوں پر اللہ کے کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس پہ بلا وجہ اعتراض نہ کریں.
بلکہ اس کی صحبت اختیار کریں. اگر اس میں کوئی کمی ہے آپ وہ کمی پوری کر دیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جماعتیں بن کے آئیں گی. وہ 40 دن ہوں گے یا کتنے ہوں. اور فرمایا کہ ثم انزل اللہ من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی پھر وہ 40 دن گزرنے کے بعد آسمانوں سے پانی برسائیں گے. اور بعض روایات مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ پانی ایسے گاڑھا ہوگا جیسے انسان کا مادہ گاڑھا ہوتا ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پانی بھی ایسے گاڑھا ہوگا. اور اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی تمام اموات کی جو ہڈیاں ہیں، جو اجزاء ہیں، ان کو اس کی جگہ پہ جمع کر دیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک بڑی سیل آئے تو وہ دنیا سے کوئی لکڑیاں، کوئی چیزیں اٹھا کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں، ساری چیزوں کو جمع کر دیں. اور فرمایا انسان کا بدن جو ہے سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ آخری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ آخری، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ باقی رہتا. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ساری مخلوق کو پیدا فرماتا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ گل جاتی ہے. اصل میں آج دم کہتی ہیں وہ آخری دم والا حصہ. تو ابھی انسان کی دم تو ہوتی نہیں، تو اس لیے محدثین کرام نے فرمایا مراد یہ ہے کہ وہ ریڑھ کا آخری حصہ جو ہے. اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ یہی ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہی قوام بدن کے لیے سب سے عام چیز ہے. یعنی خدا نہ کرے اگر ایک منکا اپنی جگہ سے ہل جائے پورا نظام بدل جائے، پورا نظام دنیا کا تہو بالا ہو جائے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا کسی پہ فالج گر گیا، آپ دیکھتے ہیں کسی کا پورا ایک ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہا. اسی طرح اللہ معاف فرمائے اور تکالیف ہوتی ہیں. وہ یہ اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت ہے، کمال قدرت ہے کہ اس نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرما دی ہے، اور مخلوق میں کیسی کیسی چیزیں بنا دی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. آج دنیا میں بڑی ایجادات ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ فوٹو لیتے ہیں تو آپ اس نظام کو دیکھیں نا کہ اللہ نے یہ ریڑھ کی ہڈی کیسے جوڑی ہے، اس کا نظم کیسا ہے کہ ہر من کا. یعنی اب دنیا نے بڑی بڑی ایجاد، پہلے ایکس رے آیا، ایکس رے کے بعد الٹرا ساؤنڈ آ گیا، پھر جناب اس کے بعد سٹی اسکین آ گیا. اب جناب اس سے بھی ترقی کی ہے انہوں نے کہ ایک مغناطیس قسم کی چیز آئی ہے جو بدن کا وہ ریڑھ کی ہڈی کا فوٹو لیتے ہیں، اور اس میں بالکل یعنی ایک ذرہ بال کے برابر بھی ہو تو وہ فوٹو آتا ہے. اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی تیرا کمال قدرت ہے، اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر بنانے والا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، فرمایا طُرُقًا وَمَسَالِكَ لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ، کہ آسمان ایسے کھول دیے جائیں گے کہ ہو جائیں گے دروازے. ویسے آسمانوں میں تو دروازے ہیں، آسمانوں میں دروازے ہیں، جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اور اسی طرح ہے لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. تو آسمان کے دروازے ہیں، لیکن اس وقت مراد یہ ہے کہ ایسے کھول دیے جائیں گے گویا معلوم ہو گئے سارے دروازے ہی لگے ہوئے تھے، کھول دیا تو ختم ہو گیا، تاکہ پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس سے اتریں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت اور سراب. سراب کا کیا معنی؟ دور سے آدمی کو نظر آتا ہے کہ پانی ہے، جب قریب جاتا ہے کچھ نہیں. تو اس لیے پہاڑ بھی ختم ہو گئے، اور پہاڑوں پر بھی کئی ادوار ہوں گے. کیسے؟ دکتا دکت واحدہ، ایک یہ ہوگا کسیبم مہیلا، ایک کیفیت وہ ہوگی کل اہن المنفوش، ایک کیفیت وہ ہوگی ینصفها ربی نصفا، ایک کیفیت وہ ہوگی. تو اسی طرح قرآن پاک میں متعدد آیات میں ان مختلف کیفیات کا اور مختلف احوال کا جو ان پہ گزریں گے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تبارک و تعالی وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. اللہ نے فرمایا دیکھتا ہے تو پہاڑ کیسے جمے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے چلیں گے جیسے اب بادل چلتے ہیں، ان کو اڑا دیا جائے گا، چلا دیا. جیسے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہو
جائیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے نا، یہ جانور کی جو بال ہوتے ہیں، ان کو جب مارتے ہیں نا تو رنگین کا کیا مانا، کیونکہ کچھ بال سفید ہوتے ہیں، کچھ بال دوسرے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ بال سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ بال سرخ مائل سفیدی کی طرف ہوتے ہیں. تو اب جب ان کو ملا دو اور مارو گے تو اڑے گی. اور اسی طرح پہاڑ جو ہیں بعض سفید ہوتے ہیں، بعض سیاہ ہوتے ہیں، بعض سرخ ہوتے ہیں، بعض اونٹ کے رنگ کے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. تو جب ان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے تو وہ بھی ایسے نظر آئیں گے جیسے کل اہن المنفوش، جیسے رنگی ہوئی اور دھلی ہوئی اون اڑ رہی ہو. قال هاؤنا وكان السراب أن يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، یعنی دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ سراب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے. وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، یعنی اس کے بعد یہ پہاڑ جو ہیں بالکل ختم کر دیے جائیں گے، نام و نشان بھی مٹ جائے گا. فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. فرمایا پہاڑوں کو ہم اڑا دیں گے، ایسے کر دیں گے چٹیل میدان کا صفصفا، یعنی لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا نہ اس میں کوئی آڑ ہوگی، یعنی زمین کو ایسے برابر ہوگی. اب تو ہے نا کہیں کھڈا آ گیا، کہیں پہاڑ آ گیا، کہیں غار آ گیا، کہیں چٹان آ گیا، کہیں درخت آ گیا، کہیں لیکن جب سب چیزیں اڑ جائیں گی تو زمین بالکل چٹیل میدان کر دی جائے. وقال تعالی ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، جب اللہ نے فرمایا ہم پہاڑوں کو اٹھا لیں گے چلا دیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ زمین ظاہر ہے کھلی ہوئی ہے. وقوله تبارك وتعالى ان جہنم كانت مرصادا، اے مرصادۃ معدہ، جہنم اللہ نے فرمایا تیار ہے اور تاغ لگائی ہوئے ہیں. للطاغین، کون مراد ہے؟ فرمایا الاسات المخالفون للرسل، ان سے مراد وہی نافرمان ہیں جو پیغمبروں کے انکار کرنے والے ہیں. مآبا من مرجعا ومنقلبا ومصیرا، ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کے واپس آنے کی جگہ جو ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. وقال حسن وقتادہ فی قوله تعالی ان جہنم كانت مرصادا، یعنی انه لا يدخل احد الجنہ حتى يجتاز بالنار فان كان معه جواز النجا الا احتبس. وقال سفیان الثوری علیہ ثلاث قناطر، حضرت حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر جہنم سے گزر کر، یعنی چاہے مومن بھی ہے ایمان والے بھی ہیں وہ بھی گزریں گے ضرور. اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جب مومن گزریں گے تو اللہ کی پناہ مانگیں گے اور پھر جب جنت ملے گی تو اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا اور یہ رحمتیں اپنی عطا فرمائی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو پاسپورٹ ملے گا، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا پروانہ دیں گے وہی گزر کے نکل جائے گا، ورنہ باقی کو تو روک دیا جائے گا وہی جہنم میں. اور اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بھی 3 جگہیں بنائی ہوئی ہوں گی، 3 مقامات یا 3 چوکیاں سمجھ لیں یا 3 اڈے سمجھ لیں کہ جو مومن ہیں الحمدللہ وہ گزر جائیں گے، اور جو اسات اور کافر اور مشرک اور شرک کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں روک دیا جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہو. تو لہذا یاد رکھیں کہ جنت جب بھی ملی تو اللہ کی رحمت سے ملے، اس لیے ہمیشہ آدمی اللہ سے دعا کرے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، کیونکہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. کہتا ہے جی ایک آدمی ہے، ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو آدمی نماز میں زور سے آمین نہ کہے وہ یہودی ہے، نعوذ باللہ، اللہ علیہ. اسی لیے تو میں ابھی رو رہا تھا کہ کسی پر اعتراض نہ کیا کرو. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے سب سے اللہ معاف فرمائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو جائے. یہی لوگ اپنی باتوں سے دین میں دشمنی پیدا کرتے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن صحابہ میں ایسے گزرے ہیں جو آہستہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا،
اور کروڑوں مسلمان زمین اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو ایسا کہتے ہیں. اس لیے نعوذ باللہ، اور سیدھی بات بھی ایسی کہ بالکل یہودی ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کفر اور اسلام کا جھگڑا ہے. یہ تو اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک آمین زور سے کہے تو افضل ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک آمین آہستہ کہے تو افضل ہے. یعنی یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آمین نہ کہے، دونوں کہتے ہیں کہ آمین کہے. صرف فرق اتنا ہے کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ آمین زور سے کہے تو زیادہ بہتر ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ آمین آہستہ کہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آمین کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. تو لہٰذا یہ دعا ہے، اور دعا کے لیے قرآن نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو آہستہ سے مانگو، اللہ سے مانگو تو تضرع سے مانگو، آہستگی سے مانگو. انہوں نے بھی اس قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے. بہرحال جو مولوی صاحب ایسا کہتے اللہ اس کو ہدایت. ہم تو اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ وہ غصے میں پتہ نہیں بیچارہ کہہ گیا ہو. کبھی کبھی مولوی کو جوش آ جائے نا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جوش آئے تو ہوش رہتا نہیں، جب ہوش آدمی کا چلا جائے تو پھر جوش ہی جوش ہوتا ہے، پھر آدمی جوش سے باتیں کرتا ہے، ہوش تو گیا. اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے نا. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. اس نے کہا حضور اور کوئی وصیت بھی فرما دے. آپ نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو. اس نے کہا حضور کوئی اور وصیت بھی فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کیا کرو. تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہوگا نا، تو حضور نے علاج فرما دیا کہ جب آدمی بعض اوقات مولوی صاحبان کا قصور نہیں ہوتا، بیچارے اپنے جوش میں ہوتے، جب وہ جوش میں ہوں نا ان پر بس دعا کیا کریں اللہ رحمت کرے کہ اب حضرت اپنی پٹڑی سے اکھڑ گئے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا سبب بنتے. لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ اگر ہم یہودی بن گئے، چھوڑو یار نماز نہ پڑھنے سے بھی تو یہودی بنیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ نکلتا ہے. بہرحال اللہ پاک اسے بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. یہ تو بہرحال کسی عربی کا لکھا ہوا ہے، اور اس کو اگر مجھے خود مل کے پوچھ لے یا اسے کہیں کہ مشائخ سے رجوع فرما لے. خاوند کے فوت ہونے کے بعد بیوی کا حصہ جو ہے وہ آٹھواں تب ہوتا ہے اگر اولاد ہو، یعنی اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کو ملے گا 8واں حصہ. اچھا کہتا ہے اب بیوی نے اگر دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، تمہیں کیا؟ پہلا خاوند فوت ہو گیا، اس میں بیوی کا حق ہے. عدت گزر گئی، اب بیوی آزاد ہے، جہاں شادی کرے یہاں شادی کرے. اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ دوسری شادی کرے تو تم نہ دو حصہ، اور اگر دوسری شادی نہ کرے تو پھر تم 8واں حصہ دے دو؟ اس کا مطلب ہے تم اس پہ ظلم کرنا چاہتے ہو. بہرحال بیوی کا ایک حصہ ہے خاوند کے میراث میں. اب عدت گزرنے کے بعد شرعاً بیوی آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، پھر اس کا حق ہے. اچھا دوسرا نکاح کرے گی پھر اس کی بھی وارث بنے گی اگر وہ خاوند بھی مر جائے. ایک آدمی نے غصے میں آ کر ایک ہی جگہ پر 3 طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ بھئی اس میں حنفی حضرات تو بڑے سخت ہیں، کسی حنفی مولوی سے مسئلہ نہ پوچھنا، کیونکہ وہ تو بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، طلاق ہو گئی بس، اور ہو بھی 3 گئی. وہ تو گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ. لیکن بہرحال بعض علماء جو ہیں جیسے علماء اہل حدیث جو ہیں ان کے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے تو 1 شمار ہوتی. ان کے نزدیک جب تک علیحدہ علیحدہ مجالس میں، یعنی ایک جگہ طلاق دی یا ایک طہر میں طلاق دی، پھر اگلے طہر میں طلاق دی، پھر اس کے بعد طلاق دی، وہ 3 شمار ہوں. یعنی مجالس سے مختلفہ میں طلاق دی تو 3 ہوں گی، اور ایک جگہ کھڑے کھڑے 3 دفعہ بھی کہہ دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 طلاق ہے. بہرحال حنفی حضرات کے نزدیک 3 طلاق ہو جاتی ہیں اور وہ پھر نہیں واپس آ سکتی جب تک کہ حلال نہ ہو. ایک آدمی نے دل میں نیت کی کہ میں بیوی کو طلاق دوں گا، لیکن اس نے طلاق نہیں دی تو نہیں ہوئی. دل کی نیت سے کچھ نہیں ہوتا. سگریٹ بیچنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہے. سگریٹ حرام ہے حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو جائز ہے. بھئی سیدھی بات ہے، حرام ہے تو بیچنا بھی حرام ہے، آمدنی بھی حرام ہے. اگر مکہ شریف میں رہنے والا عمرہ کرے،
اگر وہ حنفی مسلک پر ہے تو اس کو حرم سے باہر نکلنا ہوگا ہل کی طرف، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک گھر سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے۔ ہمیں آپ کے ساتھ محبت ہے، بڑی مہربانی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ ہم روزانہ معذور مسکین کو 1 یا 2 یا 3 یا 5 روپے صدقہ دیتے ہیں۔ ہاں دیکھو جی، یہ اصول ہے، نابینا کو جو روزانہ تم صدقہ دیتے ہو، اگر تم نے حساب کر کے زکوٰۃ کے پیسے بن گئے مثلا 1000 ریال، تو بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو یہ صدقہ نفلی ہے، زکوٰۃ تمہیں علیحدہ پھر دے، ہمیشہ یاد۔ ایک آدمی اگر اپنی عورت کو بہن کر دے، بہن کہہ کے، تو بہرحال وہ عورت کفارہ ادا کرے، جب تک کفارہ ادا نہ کرے عورت حرام ہو جاتی۔ ماں کہہ دینا یا بہن کہہ دینا یا بیٹی کہہ دینا، یعنی ایسا رشتہ کہہ دینا جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے کہ ماں بھی حرام ہے، بہن بھی حرام ہے، بیٹی بھی حرام ہے، تو پھر اس کو کفارہ زہار دینا ہوگا، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا اس کے بعد 60 دن کے روزے رکھے، یا اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہم نے بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ حضور کی 4 بہنیں ہیں، بھئی ہم نے تو نہیں پڑھا 4 بہنیں، 4 بیٹیاں سنا ہوگا آپ نے غلط لکھا ہے۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک میں سفید بال، ہاں سفید بال کچھ آئے تھے، یعنی ساری داڑھی مبارک حضور کی سفید نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال جو ہیں وہ سفید آنے شروع ہو گئے تھے۔ بعض علماء نے کچھ عدد بھی لکھا ہے کہ 20، 21، 22 کے قریب بال مبارک تھے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ تھوڑے سے بال مبارک سفید ہوئے۔ ایک دن ایک امام صاحب نے 5 رکعت نماز پڑھائی، پھر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا اور چلا گیا، پھر نماز دوبارہ پڑھے آپ۔ ایک دفعہ اس نے عصر کی بھی 3 رکعتیں پڑھا دی اور سیدھا، ماشاءاللہ امام صاحب کو یا تو بوڑھے ہوں گے بیچارے، بھولتے ہوں گے، یا یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ صحیح وقت پہ خدمت نہیں کرتے ہوں گے، تو نے کہا میں بھی نماز میں رگڑا لگا دوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے نماز نہیں ہوتی۔